مولانا کلیم اللہ منیب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من جاء بالبينات الواضحة والحجج الراجحة والبراهين القاطعة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ سورۃ الفرقان کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائے خالق کائنات مجھے ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں دوستی کا معیار بیان ہوا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اور کن لوگوں کے تعلق اور دوستی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، نیک لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، برے لوگوں کو، بدکار لوگوں کو، بد کردار لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ جن کا فرد کامل کفار ہے تو کفار کے ساتھ دوستی سے روکا گیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ کہیں فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کہیں فرمایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو دوست بناؤ ایمان والوں کو، دوست بناؤ نیکوکاروں کو، کیونکہ ان کی دوستی تمہارے کام آئے گی۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ آیت اتری غزوہ تبوک کے موقع پر، جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے۔ واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ پیچھے رہ جانے کی وجہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک ان دنوں میں پیش آیا تھا جب فصلیں پک چکی تھیں، گرمی عروج پر تھی، سفر کافی لمبا تھا، میں نے تیاری کر رکھی تھی، جانے کے لیے سواریوں کا انتظام کر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانگی کا اعلان فرمایا، ویسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جنگ پہ جانے کو خفیہ رکھتے تھے کہ کہیں جاسوسوں کے ذریعے دشمن کو اطلاع نہ ہو جائے، لیکن یہ سفر کافی لمبا تھا، تقریباً جاتے ہوئے بھی 1 مہینہ، واپسی پر بھی 1 مہینہ لگ جانا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اعلان فرمایا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں جانے کے لیے بالکل تیار تھا، سواریوں کا انتظام میں نے کر رکھا تھا، لیکن سستی کی وجہ سے لیٹ ہوا۔ میں نے کہا میرے پاس سواریاں ہیں اعلیٰ نسل کی، تو مسلمانوں کو روانہ ہونے دو، میں بعد میں پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ اسی طرح سستی کرتا رہا، دن گزرتے چلے گئے۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اب اگر میں جانے کی کوشش کروں تو پہنچ نہیں سکتا۔ جب میں نے پیچھے رہ جانے والوں کو دیکھا تو اکثر وہ لوگ رہ گئے تھے جنہیں ہم منافقین میں شمار کرتے تھے۔ تو میں نے جب اپنے آپ کو ان میں موجود پایا، بڑی شرمندگی محسوس کی۔ دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کے واپسی کا وقت قریب ہونے لگا، ان کی واپسی کی خبریں ملنے لگیں، اور میں شرمندگی محسوس کرنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون سا عذر پیش کروں گا کہ کس وجہ سے رہ گیا۔ میں نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ ممکن ہے آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چرب لسانی کی وجہ سے یا جھوٹ بول کر کوئی عذر معقول گھڑ لینے کی وجہ سے جان تو میری بچ جائے گی، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تو تب میرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں صحابہ سے پوچھا کہ کعب کا کیا ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی ان کی تیاری۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ان کو مزاج کی نزاکت نے اور نخرے نے روک لیا ہے۔ حضرت جابر موجود تھے، انہوں نے فوراً ٹوکا، فرمایا وہ مخلص صحابی ہیں، مخلص صحابی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، پہلے مسجد میں جاتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ فرماتے ہیں جن کو ہم منافقین میں شمار کرتے تھے وہ لوگ حاضر ہونے لگے اور عذر
قسم قسم کے عذر، قسم قسم کے بہانے تراشنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر قبول کرنے لگے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل سے فارغ ہوئے، میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رہ گئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، باقی لوگوں کی طرح میں بھی کوئی معقول عذر تراش کر آپ کو مطمئن کر سکتا تھا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا نہ دے، اس لیے میں سچ بولوں گا، کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم نے سچ بولا ہے لہذا اگلے حکم تک انتظار کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حکم ثانی صحابہ کو حکم دیا ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنے کا، کہ کوئی ان کو سلام نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہ کرے، سوشل بائیکاٹ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں جب میرے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا، مدینہ منورہ کی سرزمین باوجود کشادہ ہونے کی مجھ پہ تنگ ہو گئی، کسی کو سلام کرتا تھا جواب نہیں ملتا تھا، کوئی میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا تھا، کوئی قریب تک آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ دن بڑی مشکل سے گزرنے لگے، سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہو چکا تھا، اور فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی ایام میں، ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، تو میں تو اسی حالت میں پھر باقی زندگی گزاروں گا، یا یہ ہے کہ اگر میری وفات ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، اس بات کا مجھے اندیشہ رہا۔ تو اسی طرح دن گزرتے گئے۔ فرمایا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اکیلا میں نہیں بلکہ دو صحابہ اور بھی ہیں، ہلال بن امیہ وہ بھی ہیں، ایک اور صحابی بھی ہیں ابن ربی۔ تو فرمایا مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ میں چلو اکیلا نہیں ہوں۔ دن گزرتے چلے گئے، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ شام سے ایک قبطی تاجر آیا، وہ اعلان کر رہا تھا کوئی کعب بن مالک کے گھر کا پتہ بتائے، تو لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ کعب بن مالک وہ ہیں، چنانچہ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا خط اس نے پیش کیا۔ غسان کے بادشاہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساتھی غزوے سے رہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ غسان کے بادشاہ کا خط اس نے میرے سامنے کیا، اس نے لکھا تھا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تیرے سردار نے آج کل تیرے ساتھ کچھ عجیب قسم کا سلوک رکھا ہوا ہے، توہین کا، بے عزتی کا سلوک تیرے ساتھ روا رکھا ہے، تو ایسا کر ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے پناہ دیں گے، تو اس کے قابل نہیں، تو عزت کے لائق ہے، تو تکریم کا مستحق ہے، ہمارے پاس آ جا، ہم تمہاری عزت کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ اب یہ عمل باقی رہ گیا تھا، اب کفار کو بھی تمنا ہونے لگی۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں نے اس قاصد کا ہاتھ پکڑا، ویسے اگر آج کل کا کوئی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اپنی اہمیت پیدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ مل جاتا کہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے توجہ نہیں دیتے، اس سیٹ پہ جاؤں گا تو کچھ توجہ میری طرف بھی ہو جائے گی، لیکن وہ صحابی تھے، رسول اللہ کے صحابی، ان کو خریدنا ناممکن تھا۔ قاصد کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے محلے کے تندور کے پاس لے جا کر وہ خط اس کے سامنے جلایا اور فرمایا جا کر بادشاہ کو بتا دینا کہ تیرے خط کا جواب یہی ہے۔ صحابی کو نہیں خریدا جا سکتا۔ فرماتے ہیں اسی طرح دن گزرتے چلے گئے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو حضرت ہلال کی بیوی آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ تو ضعیف ہے،
ان کے لیے تو روٹی پکانے والا بھی اور کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل گئی، ٹھیک ہے کام کاج کے لیے وہاں رہ سکتی ہو لیکن قربت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی ایسا کر لیں، لیکن میں نے کہا نہیں۔ بیوی کو میں نے والدین کے گھر بھیج دیا، دن اسی طرح گزرتے چلے گئے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے چچا زاد اور اپنے مخلص دوست ابو قتادہ کے پاس گیا، وہاں جا کر میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں ان سے کہنے لگا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دل سے محبت رکھتا ہوں؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ یہی کہا تو بالآخر انہوں نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ تو فرماتے ہیں میں وہاں سے روتا ہوا واپس آیا تو تقریباً 50 دن گزر گئے۔ 50 دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز سے فارغ ہوا، میرے گھر کے سامنے جو پہاڑی تھی اس کی طرف سے آواز آئی ہے کعب تجھے خوشخبری ہو۔ میں سمجھ گیا کہ ہمارے لیے معافی کا اعلان آ چکا ہے۔ اصل میں جب وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو 2 صحابہ حضرت کعب بن مالک کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ ایک صحابی گھوڑے پہ سوار ہو کر اور ایک صحابی پیدل ہی دوڑ پڑے۔ ایک پہاڑی راستوں پہ آنے لگے اور دوسرا مکانات میں سے گزر کر، گلیوں میں سے گزر کر، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ گھڑ سوار صحابی مجھ سے پہلے پہنچ جائیں گے تو پہاڑی سے ہی اس نے آواز لگائی ہے کعب تجھے خوشخبری ہو۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بھی دوڑ پڑا اور جس نے یہ خوشخبری سنائی میں نے اپنے کپڑے اس کو دے دیے۔ عرب میں اس طرح ہوتا تھا، جو کوئی خوشخبری لاتا تھا تو اس کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک پڑوسی سے کپڑے مانگے، اپنے کپڑے میں نے اس کو دے دیے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ خوشی کے آثار تھے۔ حضرت طلحہ نے اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مبارکباد دی کہ امتحان کی ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا جو ہوا ہے سچ بولنے کی وجہ سے ہوا، یہ اعزاز مجھے ملا سچ بولنے کی وجہ سے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولتا رہوں گا، اور میرا جتنا بھی مال ہے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی راستے میں صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا سارا صدقہ نہ کر، کچھ اپنے پاس رکھ لے۔ تو عرض کرنے لگے خیبر کا جو باغ ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ میرا سارے کا سارا مال صدقہ ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ، سچوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، 950 سال انہوں نے قوم کو سمجھایا انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا تیری طرف، لیکن میرے بلانے نے، میرے پکارنے نے کچھ زیادہ نہیں کیا سوائے فرار کے، یعنی میری پکار کا، دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بجائے میری طرف آنے کے اور بھی بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالیں، میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جنہوں نے ایمان لانا تھا ایمان لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، ان پہ اب عذاب آنے والا ہے، لہذا تو ایسا کر کشتی تیار کر
نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے، قوم کے جو رؤسا تھے، جو امیر تھے، ان کا جب گزر ہوتا تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ آج تک تو نبوت کے دعوے کرتا رہا، اب تو نے نبوت والا کام چھوڑ دیا ہے، یہ کام اختیار کر لیا ہے، اب تو کشتیاں بنائے گا۔ وہ اس قسم کا مذاق کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام فرماتے تھے فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے کشتی تیار کی۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ کشتی تقریباً 300 ہاتھ لمبی تھی، 300 ہاتھ اس کی لمبائی، 50 ہاتھ اس کی چوڑائی اور 30 ہاتھ اس کی بلندی تھی۔ 3 منزلہ کشتی تھی۔ پہلی منزل جو تھی اس میں جانور تھے، دوسری منزل میں سامان تھا، تیسری منزل میں انسان تھے ایمان لانے والے۔ جانوروں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کرنے ہیں، تو مختلف قسم کے جانور مفسرین نے لکھا، چوہوں کا جوڑا، کتوں کا جوڑا، گدھوں کا جوڑا، مختلف قسم کے جانور کشتی میں سوار ہوئے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا سوار نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی تھی۔ تو بغیر ایمان کے کوئی بھی انسان ہو، جانوروں سے بھی بدتر، کہ کتوں کو جگہ ملی کشتی میں لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہ مل سکی۔ تو ایک منزل میں جانور، ایک منزل میں سامان، ایک منزل میں ایمان لانے والے۔ مفسرین نے لکھا جو معتبر تفاسیر ہیں ان کے مطابق 80 سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے، ایمان قبول کرنے والے 80 تھے، تعداد ان کی 80۔ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، جب طوفان آیا نوح علیہ السلام نے اسے دعوت دی کہ کلمہ میرا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کا اعتراف کر کے ادھر کشتی میں آ جا۔ وہ کہتی ہے نہیں، تیرا کلمہ پڑھ لینے سے، کیونکہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے تیرا کلمہ پڑھ لینے سے تو اس طوفان میں غرق ہو جانا بہتر ہے۔ ذخیرۃ الجنان میں ہے، وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی، جب پانی اس کی چھاتیوں تک آیا اس نے بچے کو کندھے پہ بٹھایا، جب پانی کندھے تک اوپر چڑھ آیا اس نے سر پہ بٹھایا، جب پانی سر تک آیا اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا، اسی حالت میں غرق ہو گئی، لیکن کلمہ پڑھ کر کشتی میں آنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جس کو نوح علیہ السلام نے پکارا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو، معیت ان کی اختیار نہ کر، صحبت ان کی اختیار نہ کر، بلکہ جس طرح قرآن کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جا۔ بیٹا کہنے لگا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، ہاں مگر جس پہ وہ رحم کرے۔ وحال بینہما الموج، دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، وہ بھی تھا غرق ہو جانے والوں میں سے۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی جب بروں کی صحبت اختیار کی تو اس کو بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں جگہ نہ مل سکی۔ برے لوگوں کی صحبت اپنا اثر دکھا گئی، نوح علیہ السلام کی تمنا کے باوجود بھی اس کو ہدایت نہ مل سکی۔ اور اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں آتا ہے، اس نے چند روز اس نے نیک لوگوں کی صحبت میں گزارے، مفسرین لکھتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا نیک لوگوں کی صحبت کی برکت کی وجہ سے۔ تو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ آیت عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں اتری ہے۔ بڑا مالدار آدمی تھا، دشمنان اسلام میں سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانور کی اوجھری لا کر پھینک دیا کرتا تھا، لیکن تھا سخی آدمی، عرب کی سخاوت مشہور تھی، کبھی کبھار لوگوں کی دعوت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا دعوت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے دسترخوان پہ تشریف لے گئے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے ہاتھ روک دیا۔ اب عرب اس کو بھی عزت ہی سمجھتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں جو اصلی عرب ہوں۔ پٹھانوں کی مہمان نوازی بھی مشہور تھی کبھی، آج کل نہیں ہے۔ عرب جو اصلی عرب ہیں وہ آج بھی مہمان نوازی میں مشہور۔ بہرحال اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں تو اس کو اپنی توہین سمجھا، اپنی بے عزتی سمجھا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، آپ ہمارا کھانا نہیں کھاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کھانا تب کھاؤں گا جب تو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، جب تو مجھ پہ ایمان لے آئے گا۔ تو اس نے بے عزتی سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہی یہی ہوتی تھی نا کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بعد میں اس کے دوست نے، ابی بن کعب نے اس کو خط لکھا، اس کا بڑا گہرا دوست، کہ میں نے سنا ہے تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو میرے ساتھ تعلق ختم کر، اور اگر میرے ساتھ تعلق برقرار رکھنا چاہتا ہے اسلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس نے جواباً خط لکھا کہ میں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، وہ تو میں نے اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ میرا کھانا نہ کھاتے تو بہت سارے سردار بھی کھانا چھوڑ دیتے، تو شرما شرمی میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں دل سے مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جا کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ تھوک دے۔ چنانچہ اس بدبخت نے اس طرح ہی کیا۔ عقبہ بن ابی معیط نے اس کافر کے بہکانے کی وجہ سے تو برے دوست کی صحبت کے اثرات ظاہر ہوئے، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، پھر مرتد ہوا۔ دنیا میں تو اس کو یہ سزا ملی کہ دنیا میں باقی کفار کے ساتھ وہ قتل ہوا، اور اس آیت میں اس کے آخرت کے احوال بیان ہو رہے ہیں کہ یعض الظالم علی یدیہ، کہ جس دن ظالم آدمی دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ یا لیتنی، کہ ہے کاش میں رسول کی ہمراہی اختیار کر لیتا، کاش میں رسول کی بات مان لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری کمبختی، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کو میں نے دوست بنایا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھ کو نصیحت آنے کے بعد گمراہ کر دیا، حالانکہ نصیحت میں قبول کر چکا تھا، لیکن اس نے مجھ کو پھر گمراہ کر دیا۔ تو برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ساری تقریر کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ یہی ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت صالح تو را صالح کناد، نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے آدمی کی صحبت تجھے بد بنا دے گی۔ ان کے ساتھ پھرے گا تو ان کی طرح عادات اور ان کے اخلاق تجھ میں بھی پیدا ہو جائیں گے، لہذا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا